علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج بالآخر تقریباً 3 سال کے بعد وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا. ابتدائی طور پر 27 کلومیٹر روٹ پر 128 جدید ایئر کنڈیشن بسز چلائی جائیں گی. BRT منصوبے کو آپریٹ کرنے والی حکومتی ٹرانس پشاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق BRT ایک 3rd جنریشن منصوبہ ہے. اس منصوبے کے ٹریک مکمل ہیں, تاہم ان کو کوریڈور سے ملکہ شاپنگ پلازا اور پارکنگ ایریاز 3 ڈیپو اور سٹیجنگ کی سہولت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی, اور تاحال بس روٹس کے چند جو اسٹیشنز ہیں ان کے ساتھ ملکہ ان سہولیات کی تعمیر اور تکمیل کا کام ابھی چل رہا ہے. جبکہ 200 سے زائد ڈیزل ہائیبرڈ ایئر کنڈیشن بسز کا بیڑا جو ہے یہ مرکزی اور آف کوریڈور روٹس کا حصہ جو ہے اس کو کور کرے گا. اس منصوبے میں سائیکل شیئرنگ سسٹم بھی ایک بنایا گیا ہے, جبکہ وائی فائی اور موبائل چارجنگ سمیت دیگر کافی زیادہ فیسلٹیز اس میں دی گئی ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پشاور BRT منصوبے کو اکتوبر 2017 میں شروع کیا گیا تھا. اس منصوبے کو 6 ماہ میں یعنی اپریل 2018 میں مکمل کرنے کا کہا گیا تھا. پھر منصوبے کے افتتاح کے حوالے سے کم و بیش 8 مرتبہ ڈیڈ لائنز دی گئیں. منصوبے کی جو ابتدائی لاگت تھی اس کا تخمینہ 49 ارب روپے لگایا گیا تھا. تاہم منصوبے کے ڈیزائن میں بہت بار نقائص کی وجہ سے اس میں 2 درجن سے زائد مرتبہ چینجنگز کی گئیں, جس سے اس کی لاگت 70 ارب روپے سے کہا جا رہا ہے یہ تجاوز کر گئی. BRT منصوبے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے آسان شرائط پر قرضہ بھی لیا گیا ہے, اور منصوبے کی لاگت کا 15% حصہ صوبائی حکومت نے ادا کیا ہے. ہائی کورٹ کے حکم پر نیب اور FIA نے منصوبے میں بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی, لیکن صوبائی حکومت نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے حکم امتناعی لیا تھا. پشاور BRT منصوبے سے متعلق حکومت کی اپنی جو معائنہ ٹیم تھی اور اس نے 27 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ اس منصوبے کو جلد بازی میں شروع کیا گیا, اس کی منصوبہ بندی ناقص تھی اور اس کا ڈیزائن بناتے وقت سنگین نوعیت کی غلطیاں ہوئیں. قومی خزانے کو بھی بہت نقصان پہنچا. اربوں روپے کے اس منصوبے میں تعمیراتی کمپنی کے انتخاب اور معیار پر بھی بہت زیادہ سنگین سوالات اٹھائے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیب اور FIA کو پشاور BRT منصوبے کی تحقیقات کی اجازت ملنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ آخر کیوں 49 ارب کا جو منصوبہ تھا یہ 70 ارب سے تجاوز کر گیا. لاگت میں اضافے کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ کیا پشاور BRT منصوبے کا موازنہ پنجاب کے میٹرو بس منصوبوں سے کرنا مناسب ہی ہے یا نہیں. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا ترجمان KP کے حکومت کامران بنگش صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. کامران صاحب, آج بڑی تنقید اس حوالے سے, سب سے پہلے تو میں آپ کو لوگوں کو مبارکباد دے دوں کہ بالآخر ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن کے باوجود آپ لوگوں نے چلیں بالآخر افتتاح کر ہی دیا. دیر آئے درست آئے. لیکن تنقید آج یہ ہو رہی ہے کہ کام تو بھئی ابھی مکمل ہوا نہیں, افتتاح آپ لوگوں نے جلد بازی میں کر دیا, کیونکہ آپ لوگوں پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی, بڑے کوسچنز ریز ہو رہے تھے, انویسٹیگیشنز کا کہا جا رہا تھا, اسی لیے آپ لوگوں نے جلد بازی میں آ کے منصوبے کا افتتاح کروا لیا. 100% کام تو مکمل نہیں ہوا. شازیہ جی, آپ نے جو شروع میں پوائنٹس ریز کیے, میں چاہوں گا کہ میں ہر ایک کا, جیسے آپ نے ابھی کویسچن پوچھا, میں ہر ایک کا بتا دوں. ہمارا موقف بھی بالکل جلد بازی میں یہ نہیں ہوا, بلکہ ہمیں تو جتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن ہم نے بڑا تحمل سے, بڑا خندہ پیشانی سے ساری تنقید کو سنا. لیکن ہم نے تنقید کو سنتے ہوئے, جو کہ تنقید برائے تنقید تھی, تنقید برائے اصلاح نہیں تھی, ہم اپنے کام میں مگن رہے اور ہم نے بڑا تحمل سے آج اس کو انوگریٹ کیا. اب ذرا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں یا احسن اقبال صاحب ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نامکمل ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میگا پروجیکٹس جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہ فیز وائز ہوتے ہیں. ایک جو انہوں نے جنگلہ بس ایک روٹ سیدھی بنا لی, وہ نہیں, ایسے نہیں. ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے. جو پیرس میں, ایمسٹرڈیم میں جس سٹینڈرڈ کے BRTs بنے ہیں 3rd جنریشن کے, ہمارا وہ والا سٹینڈرڈ ہے. ہم نے ایک فیز کھول لیا ہے جو مین کوریڈور ہے, جو بنیادی کام ہے اس کا, جس میں لوگ سفر کریں گے BRT بسز میں چمکنی سے لے کر کارخانوں تک, وہ ہم نے کھول لیا ہے. ہماری رائڈرشپ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. تو جو بنیادی کام ہے, جو کمیوٹ ہے, بیسیکلی لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا, وہ ہم نے کھول لیا ہے. اب جو فیز 2 ہے اس میں ہم نے 3 ڈیپوز اور 7 فیڈر روٹس ہم نے کھولنے ہیں. اب یہ جو اس کو لنک کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا,
یہ بڑی سمپل سی لاجک ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو مین کوریڈور ہے آپ کا, جو کمیوٹ کی فیسلٹی ہے وہ ہم نے دے دی ہے, جو ایڈ آن ہے. اب آپ ذرا سمجھ لیں 27 کلومیٹر کا ہمارا کوریڈور ہے جس میں 13 کلومیٹر ہمارا ایلیویٹڈ ہے, 3 کلومیٹر انڈر پاسز ہے, اور باقی جو ہے تقریباً 11 کلومیٹر ہمارا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اس کے علاوہ 59 کلومیٹر کا. جی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لاہور کی میٹرو بس سروس, جسے آپ لوگ آج تک جنگلہ بس سروس کہتے ہیں, اس کی لمبائی بھی 27 کلومیٹر ہے. آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو یہ BRT منصوبہ ہے یہ لاہور کی بس سروس سے زیادہ, میٹرو بس سروس سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے؟ کیسے؟ ایون کہ لاگت بھی آپ لوگوں کی زیادہ ہے. شازیہ جی میں شازیہ جی میں آپ کو وہی ذرا تفصیل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ 27 کلومیٹر ان کا صرف ایک روٹ ہے. اس میں آپ ان کے ایلیویٹڈ سیکشن کو دیکھ لیں, وہ 9 کلومیٹر ہے, ہمارا 13 کلومیٹر ہے. ان کے انڈر پاسز 1 میٹر کی انڈر پاس نہیں ہے BRT کی, جو ان کا میٹرو ہے. ہمارے 3 کلومیٹر کا انڈر پاس ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایٹ گریڈ سٹرکچر ہے اس کو آپ دیکھ لیں, ہماری کوالٹی کو آپ دیکھ لیں, بٹ ساتھ ہی ساتھ ان سے ڈفرنٹ اب کیسے ہے. ہمارا صرف کوریڈور نہیں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جو صرف کوریڈور کھول دیا ہے, اب آپ اس کے ایڈ آنز دیکھ لیں. 59 کلومیٹر, آلموسٹ 60 کلومیٹر کا, جس میں پورا پشاور کنیکٹ ہو رہا ہے. ان کی طرح صرف ایک جنگلہ بس نہیں ہے, ہم 60 کلومیٹر کا فیڈر روٹس دینے جا رہے ہیں جس میں پورا پشاور کور ہوتا ہے. جو لوگ پشاور کی ڈائنامک سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ کوہاٹ روڈ, چارسدہ روڈ, ورسک روڈ, سرکولر روڈ, ان سارے ایریاز سے بسیں آئیں گی, سیدھا کوریڈور ہٹ کریں گی. ڈیلی کیپیسٹی کتنی ہوگی آپ لوگوں کی؟ ڈیلی کی کیپیسٹی ہماری ڈیلی کیپیسٹی 3,41,000 ہے. ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 3,60,000 تک ڈیلی رائڈرشپ کی کیپیسٹی جائے گی. لاہور جیسے بڑے شہر میں ان کی 1.5 لاکھ رائڈرشپ کی کیپیسٹی ہے. آپ یہ ڈفرنس دیکھ لیں. وہ تو کرائے کی بسز پہ BRT اپنا میٹرو چلا رہے ہیں, ہماری تو بسز اونڈ ہے. ہمارا ایکسپینڈیچر اس پہ آیا ہے کہ ہمارے 3 بڑے ڈیپوز ہیں, 1200 گاڑیوں کی پارکنگ کی فیسلٹی دے رہے ہیں. آپ باہر لازماً گئی ہوں گی, جو ہمارے سننے والے باہر گئے ہیں, وہاں پہ لوگ پارکنگ پلازا میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں, اپنے BRT میں اپنے ورکنگ سٹیشن پہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے واپس آ کے پارکنگ میں وہ پارکنگ سے گاڑی پک کرتے ہیں. ہمارے 1200 گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے پارکنگ کی. ہمارے 3 بہت بڑے ڈیپوز ہیں, کمرشل پلازاز ہیں. 60 کلومیٹر کا ہمارا فیڈر روٹ ہے جس میں 100 تک گاڑیاں چلیں گی. یہ کدھر ہے؟ لاہور میں یہ کہاں پہ ہے, یہ اسلام آباد میں کہاں پہ ہے؟ تو یہ ڈفرینسز ہیں جو لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے. کرائے کے بسز پہ چلا رہے ہیں. لاہور, اسلام آباد, پنڈی کی میٹرو بسز کو اس طرح تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ اتنے اربوں روپیہ جو آپ ان بسز پہ لگا رہے ہیں, یہی آپ صحت کے نظام پہ لگائیں, یہی آپ تعلیم کے نظام پہ لگائیں. تو یہاں پہ اتنی زیادہ حیرانگی ہے کہ 70 ارب روپے سے بھی یہ منصوبہ بڑھ گیا, اور آج بڑی شاباش مل رہی تھی پرویز خٹک صاحب کو کہ آپ ٹھیک تھے, میں غلط تھا. شازیہ جی میں تھوڑے سے فگرز بھی کریکٹ کر لوں. ہمارا لاسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس میں ایکنک میں ہماری اسکیم گئی 57 بلین کی, جو پروونشل فورم نے اپروو کی 57 ارب روپے کی. ایکنک میں احسن اقبال صاحب اور نون لیگ کی حکومت نے بدنیتی کی, انہوں نے وہ کاسٹ ریڈیوس کر کے 49 ارب روپے کر لی. اب ہماری اوریجنل کاسٹ تھی 57 بلین, انہوں نے 8 ارب روپے ہمارے کم کر دی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ جو کارخانوں کا ایریا ہے وہاں سے بہت بڑی ڈیمانڈ آئی, ادھر ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا. اور تہکال کا جو ایریا ہے وہاں پہ ہم ایلیویٹڈ گئے, کیونکہ ٹریڈرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آیا کہ ان کی پارکنگ کی فیسلٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ایڈیشن کے ساتھ 57, اب گلوبل پریکٹسز کی میں آپ کو بتا دوں کہ 57 یا 58 بلین میں 15% ایسکیلیشن ہوتی ہے ہر پروجیکٹ میں, میگا پروجیکٹ میں. تو ہمارا ابھی جو اپرووڈ PC1 ہے وہ 66 ارب روپے ہے. آخری سوال کا ذرا جواب دے دیں کہ آخر صوبائی حکومت نے اس منصوبے کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں ہونے دیا؟ کیوں آپ لوگ ریلیکٹنٹ تھے؟ پشاور ہائی کورٹ نے نیب سے کہا آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ لوگوں نے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا. پھر FIA کو بولا بھئی آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں, کیوں لاگت بڑھی, کیوں التوا کا شکار ہوا, تو آپ لوگوں نے جا کے سٹے لے لیا. کیوں ریلیکٹنٹ رہے آپ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کروانے میں؟ شازیہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ویورز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ پروجیکٹ, اس پہ سب سے زیادہ جو ایک تنقید ہوتی ہے جو آپ بھی کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں, وہ اس کی ٹائم لائنز ہیں. اب اگر آن گوئنگ پروجیکٹ میں, جو پروجیکٹ ایک آن گوئنگ ہے وہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس سے فردر ڈیلے آئے گا. ہمارا یہ موقف تھا اور ہے کہ پروجیکٹ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے. جب دیکھیں پروجیکٹ آن گوئنگ ہو اور آپ
कंसल्टेंट को भी बुलाएं, इदारे को भी बुलाएं, कॉन्ट्रैक्टर्स उसके को भी बावजूद बुलाएं। 3 साल में बना, बस से मंगवाइए उनको भी। लाहौर का 11 महीने में बना, उसके बावजूद इतनी देर में बना आप लोगों का। मैं आपको वो भी बताता हूं कि जो इसका ओरिजिनल एशियन, देखिए इसकी सारी चीजें जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है, इसकी प्रोक्योरमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है, इसके कॉन्ट्रैक्टर की हायरिंग उन्होंने की है, इसकी रिक्रूटमेंट उन्होंने की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसको सिर्फ सुपरवाइज किया। जो 3 साल का आप कह रहे हैं, तो 3 साल से कम, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि वो 2021 जून की बात कर रहे थे। आज जो हमने किया ये हम टाइम से आगे हैं, हमारी एफिशिएंसी है। अब जो खटक साहब ने बात की थी, जिसको आज खान साहब ने, देखें शाजिया, मैं फाइनल एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया के अजीम लीडर, उनमें सबसे बड़ी एक क्वालिटी ह्यूमिलिटी की होती है। खान साहब ने आज इतनी फरागदिली का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मैं गलत था। ये देखें ना, ये इतनी बड़ी बात कर दी खान साहब ने, और पूरी दुनिया की मीडिया के सामने। खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का हमारा बुनियादी मंशूर है, हमने कहा कि हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे फोकस करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, हेल्थ एजुकेशन लेजिस्लेशन हम लेकर आए। उसके बाद खटक साहब का ये मौक़िफ़ था कि हम पैरेलल में चलाएंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, और आज खान साहब ने उसको एडमिट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान केपी की हुकूमत कामरान बंगिश साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, बिलाखिर मुबैना तनाज़ात का शिकार मनसूबा BRT आज इफ्तिताह हो गया, इवन के काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 49 अरब रुपया तखमीना लगाया गया था, 70 अरब रुपये तजावुज़ कर गया है। आप समझते हैं उसके बावजूद कामयाबी है PTI हुकूमत की? ये देखिए, इस हद तक तो मैं उसके तामीर की मुबैना तकमील को और उसके इफ्तिताह को वेलकम करूँगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में ये प्रोजेक्ट पेशावर के शहरियों के लिए, ताजिरों के लिए और इवन हर तबके के लिए एक बड़ा अजाब बन गया था। आज आपने जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि पेशावर बेसिकली ये एक मेन आर्टरी है जो कि चमकनी से शुरू होकर जमरोद तक जाता है, तो तमाम कारोबार भी इसी GT रोड के दोनों तरफ फैला हुआ था। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि पिछले 3 सालों के दौरान वो कारोबार कितना मुतासिर हुआ। कई सारे लोग वो अपने कारोबार यहाँ से शिफ्ट करके वो रिंग रोड पे या बाहर के इलाकों में चले गए, और वहाँ के ताजिरों को और दुकानदारों को अरबों करबों रुपए का एक तो नुकसान हो गया। तो बहरहाल उसकी तकमील से वो जो अजाब था, शायद किसी हद तक लोगों को उससे निजात मिल जाए, तो इस लिहाज से तो वो खुशाइंद है। दूसरा देखें, हम तनकीद क्यों कर रहे थे? हम तनकीद एक तो इस बुनियाद पे कर रहे थे कि इमरान खान साहब मेगा प्रोजेक्ट्स के शदीद मुखालिफ थे, बिल्कुल, और हम जैसे तालिब इल्म भी मसलन लाहौर के मेट्रो पे और ऑरेंज ट्रेन पे इसलिए मोतरज़ थे कि इसकी बजाय आम आदमी को और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने पे और तालीम और सेहत और इस तरह की चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो अब देखिए, लाहौर और कराची वो तो बहुत बड़े शहर हैं, और वहाँ पे शायद कोई मुतबादिल मौजूद भी नहीं थे, लेकिन पेशावर में BRT जैसे मेगा प्रोजेक्ट के मुतबादिल मौजूद थे। मसलन अगर आप रिंग रोड को मुकम्मल कर लेते, जो पहले से रेल की पटरी गई हुई है लंडी कोतल तक, अगर उससे पैरेलल आप एक और सड़क बना देते तो आपके ख्याल में पेशावर जैसे शहर में इसकी ज़रूरत नहीं थी इस मंसूबे की? जी बिल्कुल, जिस वक्त इसको शुरू कर रहे थे तो उस वक्त हमारी तनकीद इस बुनियाद पे थी, और मेरे शायद कालम भी रिकॉर्ड पे हैं कि मैंने इसके ये मुतबादिल भी, और ये मैंने नहीं, मसलन जो सरदार मेहताब वज़ीर आला थे तो उस वक्त ये रेलवे ट्रैक के साथ पैरेलल
ایک کیونکہ جس طرح جی ٹی روڈ پورے شہر سے ہو کے گزرتا ہے، اسی طرح وہ ریلوے ٹریک بھی پورے شہر سے ہو کے گزرتا ہے، تو اس وقت اس کی ایک رف سی فیزیبلٹی بھی بنی ہوئی تھی۔ اور پھر آپ کے ساتھ رنگ روڈ، یہ پشاور کا رنگ روڈ شاید دنیا کا واحد رنگ روڈ ہے کہ جس کے 3 سیکشن مکمل ہوئے ہیں اور 1 سیکشن باقی تھا۔ تو اگر آپ اس 1 سیکشن کو چند بلین سے مکمل کر لیتے تو جو شہر کے اندر سے ٹریفک کا دباؤ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، اور پھر یہ جس عذاب سے لوگ گزرے تو اس عذاب سے بھی نہ گزرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا بہت چھوٹا صوبہ ہے، اس کے ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سالانہ بجٹ بھی وہ 10-20 ارب روپے ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لے کے، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہ اس لون کو بھی پھر اس خیبر پختونخوا سلیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت ان کی کیوں ریلیکٹنٹ تھی کہ اس منصوبے کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے نیب سے بھی کہا، ایف آئی اے سے بھی کہا، لیکن صوبائی حکومت نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ کیوں ریلیکٹنٹ تھے یہ لوگ کہ اس منصوبے کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے؟ وہ ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ نیب کوئی احتساب کا ادارہ تو نہیں ہے، وہ تو پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے، سیاسی بلیک میلنگ کے لیے ایک ٹول ہے۔ تو اسی نیب کے ذریعے اس کو استعمال کر کے یہ تبدیلی لائی گئی ہے، اور ابھی اسی نیب کو استعمال کر کے اس تبدیلی کو بچایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے خود اس کی مثال دے دی کہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ کہ جس کے بارے میں خود اس پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کا انسپیکشن ٹیم نے وہ رپورٹ دے دی، جس کا خود پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا، لیکن ادھر وہ اس پہ سٹے لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ، اور یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور بی آر ٹی کا ذکر تو بہت ہے، لیکن اگر وہاں کے بلین ٹری سونامی کو دیکھا جائے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ یا اسی طرح کے دیگر پروجیکٹس کو لوگ بھولیں گے۔ اب اس کا بھی نیب کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے، تو وہ جب تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی یہ حیثیت ہے تو نیب تو اس طرح کی چیزوں کا کوئی نوٹس نہیں لے گی۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، کراچی کے مسائل کو لے کر چیف جسٹس کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور کراچی میں ناجائز تجاوزات، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور صفائی کے جو معاملات ہیں ان پر ذمہ داران کی خوب سرزنش ہو رہی ہے پچھلے 3-4 روز سے۔ گزشتہ روز کی سماعت میں بھی کراچی کے نالوں کی صفائی کا حکم این ڈی ایم اے کو دیا تھا، تو آج وفاق سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا پلان مانگا ہے اور 2 ہفتوں میں رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے متعلق سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آدھا کراچی بجلی سے محروم ہے اور وہاں بجلی نہیں ہوتی۔ یہ کون ہوتے ہیں بجلی کو بند کرنے والے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پرسوں انہیں کہا تھا اور کل انہوں نے آدھے کراچی میں بجلی بند کر دی۔ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ دوران سماعت کے الیکٹرک کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کراچی کے 75% علاقوں میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دلی کالونی، محمود آباد، ڈیفنس میں کل وقفے سے 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے بجلی بند تھی، جواب دیتے ہوئے کہ الیکٹرک حکام کا کہنا تھا کہ گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو بجلی، پانی نہیں ملتا، رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور وزراء بڑی بڑی گاڑیوں اور ہیلی کاپٹرز میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ الیکٹرک والے صرف یہاں پیسہ بناتے ہیں۔ ان کا باس چاہتا ہے کراچی والوں کا پیسہ نہ چھوڑیں۔ جس کمپنی کا مالک جیل میں بیٹھا ہو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل بتائیں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ آخر کیسے ختم ہوگی۔ وفاقی حکومت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مستقل حل نکالے، جبکہ آج سپریم کورٹ نے کراچی کے نالوں کی صفائی این ڈی ایم اے کو دینے کی بجائے سندھ حکومت کو دینے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے حکم نامے کی وضاحت کر دیں، این ڈی ایم اے سے نالے صاف کرانے سے حکومت سندھ تو مکمل آؤٹ ہو گئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا تو اب آپ کو فکر ہو رہی ہے، کل تو کسی نے نہیں کہا کہ کراچی میں بڑا کام ہو رہا ہے، نالے صاف کر دیے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ این ڈی ایم اے نالے صاف کر دے گا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ این ڈی ایم اے کوئی جاپان کا ادارہ تو نہیں ہے، پاکستان کا ادارہ ہے۔ عدالت میں سندھ حکومت نے
نے NDMA سے نالوں کی صفائی واپس لینے کی درخواست دی, لیکن پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم NDMA کو کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ سارے مسائل کی جڑ ہی NFC کا حصہ مسلسل نہیں ملنے کا آج یہ نتیجہ ہے. آج تک کسی صوبے کو اس کا حصہ نہیں دیا گیا, حق نہیں دیا گیا, جبکہ آج وزیر اعظم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر قانون فاروق نسیم سے ملاقات میں کہا کہ کراچی کے عوام کی مشکلات کا احساس ہے, شہر کو ہم ایسے تنہا نہیں چھوڑیں گے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. مظہر عباس صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے سپریم کورٹ کراچی کی حالت زار کو لے کر صوبائی حکومت پر کافی زیادہ برہمی کا اظہار ہو رہا ہے, بڑی ان کی سرزنش ہو رہی ہے. ایون کہ اٹارنی جنرل نے بھی یہ کل بات کہہ دی کہ وفاقی حکومت کراچی کے حوالے سے بڑا سنجیدگی سے قانونی آئینی آپشن پر غور کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر وفاقی حکومت کر کیا سکتی ہے, کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ کیا آرٹیکل 149 ہی کراچی کے مسائل کا حل ہے؟ 2 ہسپتال ان کو کہا کہ آپ لوگ ٹیک اوور کریں, ان کو دیکھیں, یہ وہ کر نہیں سکے, 162 ارب کا پیکج دے نہیں سکے, تو کیسے ایک وفاق کراچی کے معاملات سنبھال سکتا ہے مظہر صاحب؟ وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ شادیہ. دیکھیے, کراچی کا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسلسل ان کے جو ریمارکس آ رہے ہیں, جو حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے, اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹس رہے ہیں, چاہے ثاقب نثار صاحب ہوں یا افتخار چودھری صاحب ہوں, اگر آپ افتخار چودھری صاحب کے پیریڈ سے لے لیں جب انہوں نے کراچی بدامنی کیس ٹیک اپ کیا تھا, اس وقت کراچی میں بدامنی بہت ہو رہی تھی. اب یہ وہ جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے جو ماضی میں فیصلے آتے رہے ہیں, یہ وہ سارے کام ہیں جو ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے, جو حکومتوں کو کرنے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کا NFC کے حوالے سے اعتراض درست ہو سکتا ہے, لیکن اس کی آڑ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ اور خود بالخصوص کراچی کے ساتھ. دوسرے یہ کہ بعض اوقات ابھی ہمارے کچھ دوستوں سے بھی بات ہو رہی تھی, رپورٹڈ ریمارکس ہیں, اس لیے میں اس پہ وہ نہیں کر سکتا کہ وہ ریمارکس واقعی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. کراچی کو ایک گوٹ سے کمپیئر کرنا, ولیج سے کمپیئر کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں کہ کراچی ایک گوٹ کی مانند نظر آتا ہے تو کیا ہم ولیجز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ولیجز کو شہر بنانے کی بات کرنی چاہیے کہ ولیجز شہر بنے. دوسری بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ اب یہ جس طرح آج آرڈر ہوا, ہل پارک پہ تجاوزات تھیں اور جگہ کے تجاوزات تھیں, کیوں کورٹ کو آرڈر کرنے پڑے؟ ایک چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ جتنے آرڈرز ہیں, جتنے انکروچمنٹ ہیں, ان کے حوالے سے اسٹے آرڈرز کتنے ہیں. اب اس چیز سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ چاہے بلڈرز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, انکروچرز ہوں, یہ جا کے اسٹے لے آتے ہیں. تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان معاملات میں اسٹے بالکل بھی نہ دیا جائے. اگر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے اگر ریلوے کی زمین پر قبضہ ختم کیا جاتا ہے تو لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں, کورٹ اٹھا کے اسٹے دے دیتی ہے. یہی میں بات پوچھنے والی تھی, اب نالوں پر تجاوزات گرانا آپ کے خیال میں اتنا آسان ہوگا؟ اب اردو بازار نالے کا آج میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر تو لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور نالوں پر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کیا ان کو گھروں سے نکالنا, ان کے کاروبار ختم کرنا اتنا آسان ہوگا؟ شادیہ, اردو بازار نہیں, سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے برابر بالکل ملی ہوئی جو پارکنگ لاٹ ہے اور اس کے سامنے کی جو پارکنگ لاٹ ہے اور اس کے دائیں طرف جو شاہین کمپلیکس کے اپوزٹ پارکنگ لاٹ ہے, یہ سب نالوں پہ بنی ہوئی ہیں. تو اتنا آسان ہوگا پھر ان کو گرانا, کو نکالنا, کاروبار لوگوں کے ختم کرنا؟ اتنا سمپل ہے؟ دیکھیے بہت مشکل ہوگا, لیکن آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا. جیسے ریلوے کی زمین ہے, اس کو خالی کروانا پڑے گا, لیکن ان لوگوں کو سزا دینی بہت ضروری ہے جنہوں نے ان وہاں کے رہائشیوں کو یہ الاٹمنٹس دیے. آخر کس نے یہاں بسایا لوگوں کو؟ ان سارے آفیسرز کو جب آپ اکاؤنٹیبل کریں گے, کیونکہ اسی لیے کراچی کی سیوک ایجنسیز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اسکریننگ بہت ضروری ہے. لیکن وزیر اعظم کو چاہیے کہ کراچی آ کے پہلے بیٹھیں, صرف آرٹیکل 149 یا 18ویں آرٹیکل 140 یہ مسئلے کے حل نہیں ہیں. آپ کراچی آ کے بیٹھیں. سندھ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا. 2013 کے ایکٹ کو امینڈ کرنا پڑے گا لوکل باڈیز کو. جب تک آپ مقامی حکومتوں کو امپاور نہیں کریں گے, یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں,
जब तक आप मकामी हुकूमतों को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर्स नहीं देंगे, मामलात मुस्तकिल तौर पे हल नहीं हो सकते। नाले साफ करके एनडीए में चली जाएगी, बहुत अच्छी बात, ये में भी हमारा ही इदारा है अगर वो आपका काम करते हैं, लेकिन ये आपका काम था। लेकिन ये मुस्तकिल हल तो नहीं, दूसरे इदारों को जो आपका काम है आप दूसरे इदारों को काम देते रहें। एक और बात के इलेक्ट्रिक मजहर अब्बास जी, शादिया, मुस्तकिल हल जो है वो यही है कि आप मकामी हुकूमतों को इतनी पावर्स दें जो सारे उनके मैनिफेस्टोज में मौजूद हैं। आप उन लोगों को एम्पावर करें। आप मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, आप ये तो सारी चीजें ये एडहॉकिज्म हैं, ये एडहॉकिज्म के तरीके से अगर आप चलेंगे तो मसला हल नहीं होगा, वापस वही का वही मसला वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। और मजहर अब्बास साहब, ये कहे कि कारकर्दगी जो नाकिस बुरी कारकर्दगी, ये कोई आज का मसला तो नहीं है। हर साल ऐसे ही लोड शेडिंग होती है, हर साल लोग ऐसे करंट लगने से मरते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज बिल्कुल सही कहा कि जो डिफॉल्टर कंपनी है जिसका मालिक जेल में बैठा है वो कैसे दूसरों के जो है ना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। वो तो वाकई चाहेगा कि लोगों का पैसा ना छोड़ो। तो क्या रुकावट है, क्यों एक कंपनी अगर नाकाम है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो क्या रुकावट है कि आप ये इंतजामिया बदल नहीं देते, कोई और कंपनी को आप ये उनके साथ डील नहीं कर लेते? शंघाई उनके कंपनी के साथ डीलिंग चल भी रही थी। देखिए, पहले तो जो के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट है वो मेरा ख्याल है सामने लाया जाए कि आखिर एग्रीमेंट क्या हुआ था। हाँ। हमने केएससी की प्रॉब्लम थी, जब केएससी के पास थी तो वहां भी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से प्राइवेटाइज किया गया, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया गया, ये सामने आना चाहिए। और इसके लिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मालूम किया है कि अगर के इलेक्ट्रिक का ये खत्म भी कर दें तो ऑप्शन क्या है हमारे पास। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, करंट हमेशा लगते रहेंगे। जिस शहर में 8,000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहते रहे हों, उन आबादियों में इसी तरीके से तार बिछाए गए हैं, उन आबादियों में इसी तरीके से कनेक्शंस दिए गए हैं। जब आप इस तरीके से कनेक्शंस देते हैं तो तार जो है वो गिरते भी हैं, और ये सब पूरी माफिया इन्वॉल्व है इसमें, कोई एक नहीं है, कोई एक फैक्टर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कराची को सिर्फ 1 या 2 या 3 फैक्टर्स को एड्रेस करके कराची का इशू एड्रेस नहीं होगा। सही। कराची के मसले पे संजीदगी दिखानी पड़ेगी, वजीर आजम को संजीदगी दिखानी पड़ेगी, वजीर आला को संजीदगी दिखानी पड़ेगी, मेयर को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। इन सबको साथ बैठना चाहिए, एक कोई कमेटी या इस तरह का बनाएं, और बहुत ही फास्ट पेस में काम करने की जरूरत है, वरना कराची की प्रॉब्लम हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के निजी स्कूलों में इस वक्त लोकल और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल 2 निज़ाम में तालीम जो है ना वो चल रहे हैं। लोकल सिस्टम के मुकाबले में कैम्ब्रिज सिस्टम अपने निसाब और दीगर फ़वाइद के साथ कैम्ब्रिज का इम्तहान पास करने वाले तलबा को अमरीका में, यूरोप और मिडल ईस्ट की मशहूर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दाखिले की ऑफ़र्स होती हैं, और उन्हें दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से एडमिशन मिल भी जाते हैं। इस लिहाज से कैम्ब्रिज सिस्टम जो है ये बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये। ताहम 2 रोज़ पहले कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की जानिब से ए और ओ लेवल्स के नताइज के ऐलान पर पाकिस्तानी तलबा और वालिदैन शदीद मायूसी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुतादिद ओ और ए लेवल्स के स्कूलों ने उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ओ और ए लेवल के बच्चों को उनकी गुज़श्ता 3 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रोसेस करके ग्रेड्स दिए गए हैं और उनके ग्रेड्स को मज़ीद कम कर दिया गया है। लिहाजा तलबा का अपने ग्रेड्स में बेहतरी के मुतालबे के साथ ये कहना है कि उनके ग्रेड्स इस कदर कम हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी उन्हें दाखिला नहीं देगी। कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने अपने नताइज में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इम्तिहानात के बगैर बराह रास्त ग्रेडिंग की। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने टीचर्स को स्टूडेंट्स के एकेडमिक शवाहिद जैसे कि फ़र्ज़ी इम्तिहानात, मुकम्मल या नामुकम्मल कोर्स वर्क और असाइनमेंट्स वगैरह, इसको बुनियाद बनाकर इस पर नताइज तैयार करने का कहा था और टीचर से स्टूडेंट्स की रैंकिंग भी तलब की थी। मगर अब दुनिया भर के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस का ये कहना है कि उनके जारी शवाहिद के बरखिलाफ जो स्टूडेंट्स के बारे में रैंकिंग दी गई थी उसके बरखिलाफ उनके स्टूडेंट्स के ग्रेड गिराए गए। लिहाजा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अपने नताइज पर नजरसानी करे। स्कॉटलैंड में कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के शदीद एहतजाज के बाद नताइज को तब्दील करने का फैसला भी कर लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 9 लाख से ज्यादा तलबा के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जबकि पाकिस्तान के तकरीबन 550 स्कूल्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स इन नताइज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गए स्टूडेंट्स। मैं बात करूंगी इस पर हमारी हुकूमत क्या कर रही है। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कैम्ब्रिज की हालिया तारीख में पहली बार ही हुआ है कि कोविड की वजह से इम्तिहानात नहीं हो सके, लेकिन जो नताइज ओ लेवल्स ए लेवल्स के आए हैं, यकीन करें बड़े पेरेंट्स ने भी बात की और उनके जो बच्चे हैं वो बड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी। 3 सालों की कारकर्दगी को भी देखा जाए तो जो ग्रेड्स दिए गए हैं वो नहीं बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज असेसमेंट, इंटरनेशनल एजुकेशन के नुमाइंदों से? कोई रब्ता हुआ, कोई बात हुई? देखिए शाजिया, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि जब ये खबर आई है, जब ये हमें पता लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स ने भी हमें कांटेक्ट किया, स्टूडेंट्स ने भी किया, एज सून एज वी फाउंड आउट हमने फौरन से भी पहले सारी इन्वेस्टिगेशन की इन द लास्ट 24 to 48 आवर्स और सारी डिटेल्स पता करवा के आई स्पोक टू, आज मेरी सुबह बात हुई है उस्मा से, मैडम उस्मा से, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज की पाकिस्तान में। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई कि इसका क्या हल है, इतने बच्चे इफेक्टेड हैं, इतनी फैमिलीज इफेक्टेड हैं, इनकी फीस जो है वो 16,000 से शुरू होती है ओ लेवल्स की पर सब्जेक्ट, और ए लेवल्स की शुरू होती है 19,000 से, जो कि आगे और जाती है, सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं जाती। आप सोचें कि अरबों रुपए ये इस मुल्क से बनाते हैं हर साल। एंड मेरी उनसे अभी फिलहाल सिर्फ ये रिक्वेस्ट मैंने आज सुबह की है, आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन आई कॉल्ड हर, मैंने आज उनको रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर हमें बताएं कि ये क्या करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कुछ दिन मांगे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये अभी इशू उठा है, हम मल्टीपल चीजों के ऊपर देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस बन सकती हैं और वो हमें विद इन अ फ्यू डेज बताएंगे। देखें, सबसे पहले हम उनसे सिर्फ पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद जब वो हमारे पास ऑप्शंस लेकर आते हैं ये हम सबके सामने रखेंगे, पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने। जितना बच्चों का नुकसान हो गया है, सिर्फ ये नहीं कि टाइम का नुकसान है, आप ये सोचें जिन बच्चों को एडमिशंस नहीं मिल रही, बिल्कुल उसके बाद ये सोचें शाजिया कि पेरेंट्स के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है दोबारा फीस देने का। I mean, वो इतना बड़ा बर्डन है कोविड के हालात। दोबारा फीसेस क्यों ले रहे हैं? गिरा दिए, दोबारा फीसेस भी ले रहे हैं ये लोग। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर जिन्होंने दोबारा अटेम्प्ट करना है या जिन्होंने दोबारा वो क्लासेस लेनी है, जिनको यू मिला है क्योंकि उनका साल जाया हो जाएगा, उनको दोबारा क्लासेस लेनी पड़ेंगी और उसके लिए उनको दोबारा फी पे करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ वो फी माफ भी कर दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप देखें जिन बच्चों का साल जाया होगा, जिन बच्चों का टाइम जाया होगा, वो कहीं अप्लाई नहीं कर सक रहे। और मुझे ऐसे बच्चों ने और ऐसे पेरेंट्स ने भी मुझे कांटेक्ट किया जो कि ए ग्रेड स्टूडेंट थे और उनको सडनली यू मिल गया है। So I mean it is a very very devastating अब देखिए ना, situation. स्कॉटलैंड में वहाँ स्टूडेंट्स के लिए निकले तो उन्होंने तो कहा दी जी हम तो आपके रिजल्ट्स को चेंज कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखें क्या रवैया, और यहाँ पे आपको लगता है इतनी आसानी से ये लोग कर देंगे, मान जाएंगे? देखें अगर आसानी से नहीं मांगेंगे तो फिर there are other ways that we can hopefully क्या we कर don't सकते have हैं? to, हम उस तरफ, और अभी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, Like उस तरफ अभी उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तहरीक इंसाफ का ओरिजिनल बंदा हूँ बहुत देर से और सारी जद्दोजहद में से गुजरा हुआ हूँ। सो आई नो के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मगर लेट्स फर्स्ट कामली, मैंने अभी अपने सोशल मीडिया पे भी यही अपडेट दी है कि मेरी आज सुबह बात हुई है, और लेट्स वेट
and find out. اچھا اسٹوڈنٹس کی پریفرنس کیا ہے؟ وہ اپنا سال ظاہرہ کوئی ضائع تو نہیں کرنا چاہتا، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ دوبارہ ایگزامز دینا چاہتے ہیں فیس دے کے؟ دیکھیں نہیں شازیہ، کس طرح 2 مہینے کے اندر ایگزام دے سکتے ہیں آپ؟ I mean اس وقت دیکھیں کہ جو حالات ہیں within 2 months یہ کس طرح آپ اس کو آپ ان کے کہیں جی سپٹمبر اکتوبر میں آپ ایگزام دے دیں سارے کورس کا، اس طرح نہیں ہو سکتا ایک دم، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو اس لیے لیٹس ویٹ پیسفلی، پیشنٹ، ذرا پیشنٹ ہو کے تھوڑا سا، ان اے فیو ڈیز ساری سچویشن سامنے آ جائے گی. جیسے ہی سامنے آتی ہے کیمبرج کی طرف سے we will take steps accordingly. کیونکہ دیکھیں ایک چیز انہوں نے بتائی، ایک چیز انہوں نے کہا ہے جی کہ جو میری آج صبح بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ اسکول جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے، انڈیویجول نہیں کر سکتا. میں نے کہا دس از ایبسولوٹلی رانگ. اگر انڈیویجول جو ہے، دیکھیں سرٹن اسکول اپنا جو ریلیشن شپ ہے کیمبرج کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ وہ لڑائی میں پڑے. سو انڈیویجول کے پاس اپیل کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کیس پراپرلی لڑ سکیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ جو اچھا دو کے آنسرز مجھے ذرا کوئکلی کر دیں. وہ پہلے یہ کہ یہ جو صوبوں اور وفاق میں پرائمری تک یکساں نظام تعلیم پر جو ایک اتفاق ہو گیا ہے، کیا جو پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ آپ لوگ وہ امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ لوگ کروا پائیں گے ان لوگوں سے؟ ظاہر ہے جو بہت بڑے بڑے اسکول ہیں ان کا اپنا سلیبس ہوتا ہے، ان کا اپنا پڑھانے کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو وہ آپ لوگوں کا جو ایک پلان ہے آپ لوگوں کا کہ پورے ملک میں ایک جیسا نصاب ہونا چاہیے، اتنا آسان ہوگا کہ وہ مان جائیں؟ دیکھیں اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فریم ورک ہے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ what is curriculum. Curriculum is a framework. یہ وہ نہیں ہے کہ سب نے ایک کتاب پڑھنی ہے. یہ ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ جو بھی اسکول ہے، جو بھی چیز پڑھا رہا ہے، وہ اس فریم ورک کے اندر رہنا ہے اس نے. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کو ایک جیسی کتابیں دے دیں، سب نے ایک چیز پڑھنی ہے، بالکل بھی نہیں. آپ نے اس فریم ورک کے اندر رہنا ہے. اور جس طرح لیٹس سی پرائیویٹ سکولز ہیں شازیہ، وہ آپ کو ایکسٹرا فی اتنی زیادہ چارج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فریم ورک کے اندر تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ہم نے ایکسٹرا بھی اور پڑھانا ہے کیونکہ obviously جتنی فیسیں وہ چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو وہ کرتے ہیں، یہ ہوگا کہ آپ نے رہنا اس فریم ورک کے اندر ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایکسٹرا پڑھانا چاہیں یا جو بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا لاسٹ کوسچن، کیوں اب جب ایک دفعہ اعلان ہو گیا بھائی 15 سپٹمبر سے کھل جائیں گے اسکول، اب یہ پھر پرائیویٹ اسکول والے کہہ رہے ہیں 15 اگست سے کھولیں، کیوں؟ کوئی چکر نہیں ہے، بالکل جو اسکول کھولے گا اس کا اسکول سیل کر دیا جائے گا، ایز سمپل ایز دیٹ. بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین اب سے 1 گھنٹے کے بعد پاکستان کے 74ویں یوم آزادی کا آغاز ہوگا. ہماری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے ہی شاد رہے، آباد رہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.